آج ہم روحانی قوت کے ان رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو عالم دین اجمل رضا قادری نے اپنے ایک بہت ہی پر اثر بیان میں بتائے ہیں۔ اس پورے بیان کی جو روح ہے نا، وہ اصل میں اسی ایک جملے میں چھپی ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو اندر سے مضبوطی دیتا ہے اور ہر مشکل میں ایک سہارا بن جاتا ہے۔ تو ہم ان نکات کو 4 حصوں میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے عبادات، پھر عقیدے کی بنیاد، اس کے بعد ذکر کے درجات اور آخر میں الہی وعدہ۔ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان خاص وظائف پر بات کریں گے جنہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر کے روحانی طور پر بہت مضبوط ہوا جا سکتا ہے۔ تو بیان میں 3 ایسے کلمات بتائے گئے ہیں جو روحانی طاقت کی بنیاد ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص اثر اور فائدہ ہے۔ اب اس کلمے کی جو اہمیت بتائی گئی ہے نا، وہ واقعی بہت خاص ہے۔ اسے صرف الفاظ نہیں بلکہ عرش کا خزانہ کہا گیا ہے، ایک ایسا خزانہ جو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے شفا دیتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ درود پاک کی برکتیں کیسے بڑھتی ہیں۔ صرف 1 یا 2 بار پڑھنے سے رحمتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی اسے 4 بار پڑھتا ہے تو رحمتوں کا کوئی حساب نہیں رہتا، وہ بے شمار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ اعمال تو بہت اہم ہیں، لیکن ان کی اصل طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ان کی جڑ کیا ہے؟ اس کا جواب ہمارے عقیدے میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اچھے اعمال ایک خوبصورت عمارت کی طرح ہیں، لیکن اس عمارت کی بنیاد ایک مضبوط عقیدہ ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اور اس درست عقیدے کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دل سے ماننا اور ان کا بے حد احترام کرنا۔ اور یہ مثالیں کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہیں کہ سچا احترام صرف ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جڑی ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ عام بول چال کے الفاظ بھی ادب میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب عقیدہ مضبوط ہو تو اللہ کو یاد کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کے ذکر کے مختلف درجات کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، ذکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ کا نام لینا نہیں ہے۔ بیان میں اسے 3 گہرے درجات میں تقسیم کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تصور ذکر کو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہمارا ہر جائز کام عبادت بن جائے تو زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ تو ان تمام اعمال اور عقیدے کا انعام کیا ہے؟ اس کا پھل کیا ملتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود کیا وعدہ کیا ہے۔ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں ملتا ہے جسے بیان میں سنایا گیا۔ کہانی کا آغاز کچھ ایسے خاص فرشتوں سے ہوتا ہے جو زمین پر گھومتے ہیں اور صرف ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ لوگ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے دلوں میں ایک ڈر بھی تھا۔ وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا خوف کسی دیکھی بھی چیز کا نہیں بلکہ غیب پر ایمان کا نتیجہ ہے، اور یہی چیز اسے بہت خاص بنا دیتی ہے۔ یہ ہے اس کہانی کا عروج، ذکر کی اس محفل میں موجود ہر شخص کے لیے مغفرت اور آزادی کا الہی اعلان۔ اس پوری بات چیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روحانی قوت کا راستہ دراصل نیت سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، کلمات میں ہو یا عمل میں۔ اور یہ ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے عام لمحوں کو مقدس کیسے بنا سکتے ہیں۔